اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو قانون بیان ہوا نا، وہ قانون یہ تھا کہ وراثت میں مال ملتا ہے، عورت نہیں ملتی۔ وراثت میں کیا ملتی ہے؟ مال ملتا ہے، عورت نہیں ملتی۔ زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا نا تو اس کے جو وارث ہیں نا، اس کے جو وارث ہیں، جس طرح اس کے مال کے وارث ہیں، اسی طرح جو اس کی بیوی ہوتی تھی نا، اس کو بھی کیا سمجھتے؟ وراثت میں سمجھتے۔ اس کو بھی کیا سمجھتے؟ وراثت میں سمجھتے۔ پھر کیا ہوتا؟ وہ اس طرح کرتے، اگر وہ عورت مالدار ہوتی، خوبصورت ہوتی، تو خود اس سے کیا کرتے؟ نکاح کر لیتے۔ یہ اگر اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، کیا ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے؟ اس سے آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ اس کے اوپر موت آ جاتی، جو اس کے پاس مال تھا اس کے اوپر کیا کر لیتے؟ قبضہ کر لیتے۔ یا تیسری شرط، اگر وہ اس عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دیں تو اس شرط پر اجازت دیتے تھے کہ جو وراثت میں اس کو خامد کی وراثت میں جو مال ملا نا، وہ کیا کرے؟ واپس کرے۔ وہ کیا کرے؟ واپس کرے۔ دوسری جگہ تب نکاح کر سکتی ہے۔ یا جو مہر اس نے خامد سے لیا تھا نا، وہ مہر کیا کرے؟ ہمیں واپس کرے، دوسری جگہ تب کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ مومنوں کو اس سے منع کیا۔ رب نے فرمایا وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ آج جو قانون ہے، رب نے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، پھر رب نے فرمایا جو مال انہوں نے آپ کو ادا کیا یا وراثت میں ان کو جو مال ملا نا، آپ وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اگر واپس لوگے أَتَأْخُذُونَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے اور بہتان ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اس سے مراد امام ابو حنیفہ بعضکم الی بعض سے مراد خلوت صحیحہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خلوت صحیحہ، یعنی اس سے مراد جماع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جماع نہ بھی ہو، اگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، یعنی میاں بیوی چند منٹ کے لیے ایک کمرے میں علیحدہ ہو گئے ہوں، چاہے جماع ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہے، اس سے اگر طلاق ہو گئی، اس عورت کو کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی، تو اب جو خامد مار دے چکا ہے نا، وہ واپس نہیں لے سکتا۔ وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اس لیے رب نے فرمایا تم تو ایک دوسرے کے کیا وقت گزار چکے ہو، رہ چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جو انہوں نے لیا تم سے، یہ کیا پختہ اقرار ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ کیا ہے؟ دوسرا قانون ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں عورتیں نکاح میں ملتی ہیں۔ عورتیں کس سے ملتی ہیں؟ نکاح میں۔ لیکن چند عورتیں ایسی بھی ہیں، اگر وہ نکاح پہ اوپر راضی بھی ہو جائیں گے، پھر بھی آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر بھی آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ آپ کے اوپر ابدی طور پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ابدی طور پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ 15 قسم کی عورتیں ہیں۔ وہ کتنی قسم کی عورتیں ہیں؟ 15 قسم کی عورتیں ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، رب نے فرمایا تم نکاح نہ کرو، ما نکاح، جن سے نکاح کیا ہو، آباؤکم، تمہارے باپوں نے نکاح کیا، ان سے تم نکاح نہ کرو، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا پہلے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے اور غضب کی کیا ہے؟ بات ہے۔ ابو القیس کی بیوی، ابو القیس بن اسلط کی بیوی ابو القیس جب فوت ہوا نا، اس کا جو بیٹا تھا نا، اس نے کیا کہا؟ میں آپ سے نکاح کروں گا، میں آپ سے کیا کروں گا؟ نکاح کروں گا۔ اس نے کہا یہ ذکر میں آپ وسلم کے سامنے کروں گی، اگر آپ نے اجازت دی تو پھر کیا میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی، اگر آپ نے اجازت نہ دی تو پھر میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ تو رب نے کیا؟ فوراً آیت نازل کر دی۔ رب نے کیا کر دی؟ اور فوراً آیت نازل کر دی۔ رب نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں
جن کے عورتوں کے ساتھ آپ کے باپوں نے نکاح کیا آپ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے چچا حارث جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ہاتھ میں دیا تھا، وہ میدان میں بھاگے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ جب میرے پاس سے گزرے میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا نے مجھے جواب دیا میں اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے اپنی ماں سے کیا کیا؟ نکاح کیا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بے حیائی کا کام ہے اور برا رستہ ہے۔ وہ 15 عورتیں کون سی ہیں؟ ماں ہے، کیا ایک کیا ہے؟ ماں ہے۔ ماں کے اندر نانی بھی آ جائے گی، دادی بھی آ جائے گی۔ ماں کے اندر کیا آ جائے گی؟ نانی بھی آ جائے گی، دادی بھی آ جائے گی۔ رب نے فرمایا حرمت علیکم، حرام کی گئی تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری مائیں چاہے نسبی ہوں چاہے کیا ہوں، رضائی مائیں ہوں، وہ کیا ہیں تمہارے اوپر؟ کیا ہیں؟ ماں، نانی، ماں بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں، اس کے اندر بیٹی کی بیٹیاں بھی آ جائیں گی، بیٹی کی بیٹیاں بھی آ جائیں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ واخواتکم، تمہاری بہنیں، تمہاری بہنیں، اس کے اندر پوتی اور نواسی بھی آ جائے گی۔ اور بیٹی کی بہن کی جو بیٹیاں ہیں نا وہ بھی کیا ہیں؟ آدمی کے اوپر کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا نمبر 4 واماتکم، واماتکم پھوپھیاں، واماتکم پھوپھیاں۔ اور نمبر 5 وخالاتکم، تمہاری خالائیں یعنی ماسیاں، یعنی کیا ہیں؟ ماسیاں۔ یہ ان کے ساتھ بھی، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ آدمی نکاح نہیں کر سکتا، آپ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ وبنات الاخ، وبنات الاخ، یہ جو بھائی کی بیٹی ہے نا، بھتیجی، وہ بھی کیا ہے؟ آدمی کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹی، بھانجی، وہ بھی کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے کیا آپ کو دودھ پلایا، جنہوں نے کیا پلایا؟ دودھ پلایا۔ دودھ جس کا آدمی نے کیا پیا؟ دودھ پیا، وہ بھی کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ رضائی ماں ہے، وہ کیا ہے؟ رضائی ماں ہے۔ اور واخواتکم من الرضاعۃ، واخواتکم من الرضاعۃ، وہ بہن بھی کیا ہے؟ حرام ہے، آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی جس نے کیا پیا؟ ساتھ دودھ پیا، چاہے وہ نسبی بہن ہو چاہے وہ کیا ہو؟ رضائی بہن ہو، جس کو رضائی بہن کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ آدمی کے اوپر اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ وامہات نسائکم، وامہات نسائکم، ہم بیویوں کی جو مائیں ہیں، ساس جو ہے، ساس جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کام کیا ہے؟ الٹا ہو گیا، آج کام کیا ہے؟ الٹا ہو گیا۔ بیوی گھر میں بیٹھی ہے، آدمی ساس کو بھگا کے لے چلتے ہیں، کئی واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کے۔ اور جو بیوی کی مائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وربائبکم اللاتی فی اجورکم، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری وہ بیویوں کی بیٹیاں، تمہاری وہ بیویوں کی بیٹیاں، اللاتی فی اجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری کیا ہیں؟ پرورش میں ہیں۔ یعنی پیچھے اس کا خالد کے ساتھ نکاح ہوا تھا، آگے آ کے کیا؟ بکر کے ساتھ نکاح کیا، مثال دے رہا ہوں، بکر کے ساتھ کیا کیا؟ نکاح کیا۔ پیچھے سے جو اس کی خالد سے بیٹی تھی نا وہ ساتھ لے کر آئی ہے، وہ کیا لے کر آئی ہے؟ ساتھ لے کر آئی ہے۔ اب وہ جس کی پرورش میں ہے نا اس بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ کس طرح؟ اللاتی دخلتم بہن، اگر اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے، اگر اس کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ صحبت کر لی ہے نا، تو پھر اس بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہو جو پیچھے سے وہ لے کر آئی ہے، وہ پیچھے سے جو لے کر آئی ہے نا اس بیٹی کے ساتھ وہ نکاح جائز ہو نہیں ہے اگر اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے۔ ہاں اگر فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر اس کے ساتھ صحبت نہیں کی، صحبت نہیں کی تو پھر کیا کرے گا؟ ماں کو طلاق دے گا، بیٹی کے ساتھ تب نکاح جائز ہے۔ پہلے جو عورت نکاح میں آئی ہے نا، پیچھے سے بیٹی لے کر آئی ہے، وہ بیٹی کیا ہے؟ خوبصورت ہے، ماں خوبصورت نہیں ہے، ماں کے ساتھ جماع نہیں کیا، خلوت صحیحہ نہیں کی، پھر ماں کو طلاق دے گا، بیٹی کے ساتھ نکاح کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کی عادت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا، اگر نہ ہو، دخلتم بہن، اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، فلا جناح علیکم، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وخلائل ابنائکم الذین من اصلابکم،
اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، بیویاں تمہارے بیٹوں کی، کون سی بیویاں؟ التی جو من اصلابکم تمہاری پشت سے ہیں، جو تمہاری کیا ہیں؟ پشت سے ہیں، جو تمہاری تو بہو ہیں، جو تمہاری کیا ہیں؟ بہو ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے متبنہ بیٹا نکل گیا، متبنہ بیٹا جو منہ بولا بیٹا ہے نا، جو منہ بولا بیٹا ہے، اگر منہ بولے بیٹے نے بیوی کو طلاق دے دی ہے یا کیا منہ بولا بیٹا فوت ہو گیا تو پھر اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ جائز ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے کیا توڑوائی ہے؟ رسم توڑوائی ہے اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت زینب کا کس کے ساتھ نکاح ہوا تھا؟ حضرت حارث کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حضرت زید کے ساتھ۔ آپس میں حکمن نہ ہوئی، انبن ہو گئی، کیا دے دی؟ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ تو وہ کیا مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ مبنہ بیٹا جو ہوتا ہے اس کی وہ بھی کیا ہے؟ حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ جو حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے تو کیا ہے؟ منہ بولا بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ قانون کیا کیا؟ توڑوا دیا۔ کیا کیا؟ توڑوا دیا۔ رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر یہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، آپ اس نے آپ کی بیوی اس کو کیا اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، آپ کیا کریں؟ حضرت زینب کے ساتھ کیا کریں؟ نکاح کریں۔ کیا کریں؟ نکاح کریں۔ کیا ہے؟ جو حقیقی بیٹا ہے، جو کیا ہے؟ حقیقی بیٹا، عینی بیٹا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں منہ بولا بیٹا، متبنہ بیٹا جس کو کہتے ہیں، اس نے طلاق دی دی ہے یا کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، متعلقہ ہو گئی ہے، پھر کیا ہے؟ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، پہلے ایک بہن نکاح میں تھی پھر دوسری کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، دو بہنوں کو اکٹھا ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ پہلی فوت ہوگی یا اس کو طلاق دے گا تب دوسری نکاح میں آئے گی۔ اگر پہلی نکاح میں ہے دوسری لے کر آئے، اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیوی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، آدمی سالی کو بھگا کے لے چلتے ہیں، یہ دور آج کل چل رہا ہے۔ اس لیے وہ نکاح دو بہنیں نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ عورتیں بھی جو محرمات میں کیا ہیں؟ داخل ہیں، یعنی خالہ نکاح میں ہے بھانجی کو نہیں لا سکتا، یا بھانجی نکاح میں ہے خالہ کو نہیں لا سکتا، بھتیجی نکاح میں ہے پھپھی کو نہیں لا سکتا، پھپھی نکاح میں ہے بھانجی کو نہیں لا سکتا۔ اس طرح بھی دو بہنوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا، بھانجی اور خالہ کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا، پھپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ اس لیے رب نے فرمایا یہ کیا ہے؟ دو رشتے باقی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ کل اگلی آیت میں۔ الا ما کسلف، مگر جو پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفور رحیما، اللہ کیا ہے؟ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ یہ کتنے رشتے ہیں؟ 15 رشتے ہیں۔ کیا ہیں؟ 15 رشتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ کیا ہے؟ آدمی کے لیے حلال ہیں۔ دعا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔